درس قرآن اور درس حدیث کا جو معمول ہوگا وہ کس طرح ہوگا؟ اس کا معمول یہ ہوگا کہ عقائد، دیکھیں اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقائد اور ایک ہے مسائل۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں یہ جو ہے تو نقل بھی ہے، متفق علیہ یہ حدیث ہے، پہلی حدیث ہے جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا، اور وہ شخص کیسا تھا کہ اس کے سیاہ بال تھے، سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، لیکن اس کے جو ہے تو کچھ سفر کے آثار اس پر نظر نہیں آتے تھے۔ وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بیٹھ گیا، اپنے دونوں زانوں کو سرکار کے زانوں سے ملا دیا۔ پھر جب اس نے اپنے زانوں کو ملایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آگے اس بندے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ تو قال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ یعنی اسلام اور ایمان یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ جب بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اسلام کی دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے مسائل۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں دوسرے الفاظوں میں عقائد کو، عقائد ہی ایمان ہے، یعنی اللہ پر کیسا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایمان ہے، عقائد۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں ہی ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی نشانی کو بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیب، غائب پر۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیا۔ تو عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ذکر فرمایا، سب سے پہلے ذکر کس کا فرمایا؟ ایمان کا، عقائد کا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں عمل سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب سے پہلے اپنے ایمانیات کو سیکھنا ضروری ہے، اپنے عقائد کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور عقائد میں سب سے بنیادی اور سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور یہ سب اپنی قوموں کی طرف آئے، توحید کو لے کر آئے، توحید کو بیان کیا، اور سب کا کلمہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ اب آگے جو ہے تو دوسرا جز، کسی نے کہا انا صفی اللہ، کسی نے کہا انا محمد رسول اللہ۔ تو ہر ایک نبی کا کلمہ دوسرے جز میں الگ ہو گیا، کیونکہ وہ شریعت لے کر آئے، وہ اس امت کے لیے نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، لیکن جو پہلا جز تھا وہ ایک ہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود۔ آج کے اس دور میں کچھ طبقات ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص مزارات اولیاء پر چلا جائے تو فتویٰ لگ جاتا ہے یہ مشرک ہو گیا، اگر کوئی شخص مدد مانگ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کہہ دیا جاتا ہے یہ مشرک ہو گیا۔ لہٰذا شرک کے فتوے اس امت پر لگا دیے گئے۔ اب ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ جنہوں نے کیا ان سے پوچھنا چاہیے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، اور اس بخاری شریف کی حدیث کو ناصر الدین البانی، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو اہل حدیث احباب یا غیر مقلدین یا دیگر احباب اس کو کہتے ہیں کہ یہ محدث العصر ہے، یعنی ایک اپنے زمانے کا بہت بڑا محدث ہے۔ اب اس شخص نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اہل حدیث کے
نزدیک قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں تمام کی تمام صحیح ہیں، یہ ان کا قاعدہ اور کلیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت فرمائیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کے تمام تر راوی، اب راوی کیا ہوتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے ضمن ایک بات کرتا ہوں۔ راوی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں نے ان سے سنا، یہ کہتے ہیں میں نے ان سے سنا، یہ کہتے ہیں میں نے ان سے سنا، اس طرح ایک لڑی ہوتی ہے راویان کی، راوی ایک دوسرے سے کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، فلاں کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، یہ جو لڑی ہے یہ جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتی ہے۔ جب بھی حدیث کو ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے راویوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر بھی اپنی ذہن نشین کر لیں کہ صحابی پر جرح نہیں ہوتی، یعنی صحابی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ضعیف ہے، یہ کمزور الحفظ ہے، نہیں، تمام مسالک کے نزدیک، تمام مقاطع فکر کے نزدیک صحابہ کرام عادل ہیں اور ان پر کوئی جرح نہیں ہوتی۔ ان کے نیچے جو دیگر راوی ہوتے ہیں تابعین، تبع تابعین، پھر اس طرح نیچے آتے آتے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کوئی راوی ضعیف تو نہیں، ان میں کوئی راوی ایسا تو نہیں جو جھوٹ بولتا ہو، ان میں کوئی راوی ایسا تو نہیں جو ایسے کام کرتا ہو جو بدعات پر مبنی ہو، تو لہذا اس تمام چیزوں کو دیکھ کر حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ایسی حدیث ہے کہ ایک تو ناصر الدین البانی نے بھی اس کو ٹھیک کہا ہے، دوسرا اس پر خود امام ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث ہیں، اپنی تقریب التہذیب میں اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی راوی ہیں تمام کے تمام راوی ثقہ ہیں، یعنی مضبوط راوی ہیں، کوئی راوی بھی کمزور نہیں ہے۔ حدیث پاک طویل ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کم ٹائم میں زیادہ باتیں آپ کو تک پہنچ جائیں۔ اس حدیث پاک کا ایک جو ہے تو جز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے کہ مجھے میرے بعد میری امت میں شرک کا ڈر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، پردہ کر جاؤں تو اس کے بعد جو ہے میری امت مشرک ہو جائے۔ دیگر انبیاء کرام کو آپ دیکھیں تو جب تک انبیاء کرام امت میں موجود رہے، امت سیدھے راستے پر رہی، جو ہی کوئی نبی کسی طرف گیا یا تھوڑے سے ٹائم کے لیے اپنی امت سے دور ہوا، وہ امت جو ہے تو مشرک ہو گئی، شرک میں مبتلا ہو گئی۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن میں ذکر موجود ہے کہ جب آپ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان سے کلام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تو آپ نے اپنے پیچھے جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اب آپ جب کوہ طور پر آتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ نبی اپنی امت سے دور ہوا، پیچھے جو بنی اسرائیل تھی وہ ایک بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو جاتی ہے، مشرک ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ فیضان عطا فرمایا ہے، یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ اسے امت توحید بنا کر بھیجا ہے، ایسی امت بنا کر بھیجا ہے کہ یہ امت شرک پر جمع نہیں ہو سکتی۔ کچھ احباب ہیں، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ عرب کے قبائل جو ہے تو وہ بتوں کی پوجا نہ کر لے، لیکن وہ کثیر کے لیے نہیں ہے، وہ قلیل کے لیے، تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے، لیکن امت کا ایک اکثر حصہ وہ شرک نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہدایت کی کتاب ہے، لیکن کچھ لوگ اسی کو پڑھ کر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم پر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بڑا کون موحد ہوگا، آپ سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ لوگوں نے، خوارج نے آپ پر بھی شرک کے فتوے لگائے، آپ کو بھی مشرک کہا گیا، اور قرآن پڑھ کر آپ کو مشرک کہا گیا۔ تو یہ اب کی بات نہیں، یہ ایک دور سے چلا آتا رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ گروہ ہر وقت میں نکلے گا، ہر زمانے میں آئے گا۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جو کفار کے لیے نازل ہوئی، جو بتوں کے لیے نازل ہوئی، ان کو اٹھا کر مومنین پر چسپاں کریں گے اور انہیں مشرک قرار دے دیں گے۔ اب جو میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھنے والا ہوں، یہ ایک عام آیت ہے جس کو پڑھ کر لوگ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایک سب سے مضبوط دلیل جو ہے تو مخالفین کی یا دوسرے طبقے کے لوگوں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لہٰذا اگر ہم عبادت کسی اور کی کریں تب بھی مشرک ہو جائیں گے، لہٰذا ہم مدد کسی اور سے طلب کریں تب بھی مشرک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کانسیپٹ غلط ہے، اس کانسیپٹ کو غلط بیان کیا گیا ہے۔
اصل میں پہلے ہمیں جاننا یہ پڑے گا کہ توحید کہتے کسے ہیں، کیونکہ توحید کے مد مقابل جو ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ جو توحید سے ہٹا وہ کہاں گیا؟ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ جو شرک سے بچا وہ کہاں آ گیا؟ توحید کی طرف آ گیا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا توحید کیا ہے۔ تو توحید کی سادہ مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ ہمارے فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے بہار شریعت، اس میں جو ہے تو توحید کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ توحید کی تعریف ہے کہ اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ تو توحید کی تعریف یہ بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ذات میں کسی کو شریک کیا جائے اور نہ صفات میں شریک کیا جائے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں جاننا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، صفات کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کریم ہونا، رحیم ہونا، ناصر ہونا، حسیب ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ لیکن ایک اسم جو صفت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، اس میں ذات ہے، جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ ہے کیا؟ پہلے اس کو جاننا ہے کہ اللہ ہے کیا۔ اصل میں یہ الہ تھا۔ الہ کا مطلب بنتا ہے معبود۔ آپ ڈکشنری اٹھا لیں، کوئی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیں، گوگل میں چلے جائیں، وہاں پر لکھ کر دیکھ لیں، تو لفظ الہ کا جو معنی بنتا ہے وہ معنی بنتا ہے معبود کے، یعنی الہ وہ ہوتا ہے جو معبود ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ یہ شرح التہذیب سعد الدین تفتازانی کی کتاب ہے۔ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے اور یہ ایسے بزرگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو نوازا ہے۔ یہ کن ذہن تھے، آپ پڑھائی کرتے تھے لیکن کچھ چیز سمجھ نہیں سکتے تھے، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لعاب دہن کا صدقہ ان کو ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ آج اگر کوئی عالم بننا چاہے اور ان کی کتابوں کو نہ پڑھے وہ عالم بن ہی نہیں سکتا۔ یعنی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ علم، لفظ اللہ یہ علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نام ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ واجب الوجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ واجب الوجود۔ آپ یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ وہ ہوتا ہے جو عبادت کے لائق ہو، جو عبادت کے لائق ہو۔ اللہ کون ہوتا ہے؟ جو عبادت کے لائق ہو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس میں جناب یعقوب علیہ السلام جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا وقت آ گیا، اذ قال لبنیہ، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ پوچھا کس کی عبادت کرو گے؟ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک، کہ اے یعقوب علیہ السلام ہے ہمارے والد صاحب، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ معبود برحق ہے۔ تو ایک بات ہو گئی الہ، دوسری بات ہو گئی کہ وہ واجب الوجود ہے۔ اب واجب الوجود کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ واجب الوجود یہ ہوتا ہے کہ جس کا کسی بھی وقت میں نہ ہونا ممکن ہی نہ ہو، یعنی واجب الوجود کی دونوں سائڈ پر عدم نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ٹائم پہ نہیں تھا پھر ہو گیا، یا ایسا نہیں کہ پہلے تو تھا لیکن بعد میں نہیں ہوگا، نہیں، ایسی ذات کہ جس کو فنائیت ہے ہی نہیں، نہ شروع میں نہ آغاز میں، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ اور ایک چیز ہوتی ہے ممکنات۔ ممکنات یہ ہے کہ پہلے نہیں تھی پھر موجود ہو گئی، پھر ایک وقت آئے گا کہ نہیں ہوگی، جیسے کہ یہ تمام مخلوقات ممکنات میں سے ہے، یعنی ہم پہلے نہیں تھے اب موجود ہیں، ایک وقت آئے گا ہم فنا ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے محال۔ محال ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا کبھی وجود پایا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام کے علاوہ دوسرا آخری کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب معیار الوہیت کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، معبود ہونا اور واجب الوجود ہونا۔ جب ان دونوں میں سے، اب یہ تین حصے اس کے بن جائیں گے۔ ایک حصہ یہ بنے گا کہ اگر ہم کسی کو اللہ کے سوا واجب الوجود مانے اور مستحق عبادت مانے تو اب شرک ہو جائے گا۔ کسی کو اللہ کے سوا واجب الوجود ماننے سے
اور اس کی عبادت کرنے سے یا عبادت کا اعتقاد رکھنے سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ مشرک ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر ایسا نہیں، کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو واجب الوجود تو نہیں مانتا لیکن مستحق عبادت مانتا ہوں، تب بھی وہ مشرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو برحق معبود نہیں مانتا لیکن واجب الوجود مانتا ہوں، تب بھی شرک ہو جائے گا۔ تو یہ تین قسمیں بنتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود بھی نہ ماننا، نہ مستحق عبادت ماننا، نہ ان دونوں میں سے ایک ماننا۔ لہٰذا جب یہ چیز ہم جان لیں گے کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود نہ ماننا، اس کے علاوہ کسی کو معبود برحق نہ ماننا، یہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے، بندہ توحید کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہٰذا پھر ہمارے ذہن میں جو توحید کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں نے توحید کا معیار کیا بیان کیا کہ اللہ کے سوا تم نے کسی کو مددگار کہہ دیا تو مشرک ہو جاؤ گے، اللہ کے علاوہ تم نے کسی اور کو وہ صرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں موجود ہے کسی اور کے لیے بیان کر دی، مشرک ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان آیات سے بھرا پڑا ہوا ہے کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائی، جو صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمایا، وہی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھی بیان فرمایا۔ اگر ہم یہ معیار رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کسی اور بندے میں مانی جائے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے، صفات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ اب جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی وہ دوسرے کے لیے بیان کی تو ہم مشرک کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم اس میں فرق کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بنی، رحیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بنی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی رحیم کی صفت جو ہے تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے۔ تو اب ہم نے اب قرآن تو شرک کروانے آیا نہیں ہے، قرآن میں تو تعارض ہے نہیں، تو لہٰذا قرآن کس طرح یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، دوسری طرف حضور علیہ السلام کی ذات رحیم ہے، تو اس میں پھر تطبیق کرنی پڑے گی، اس میں پھر راستہ نکالنا پڑے گا کہ شرک نہ ہو، کیونکہ قرآن حق ہے، اس کی کسی بھی آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے اپنی ذاتی طور پر، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے رحیم بنایا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے رحیم بنایا، بلکہ حضور علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحیم ہونے کی صفت عطا فرمائی ہے۔ تو جب ہم یہ ذاتی اور عطائی کا فرق کر لیتے ہیں تو پھر یہ برابری نہیں ہوتی، شرک نہیں ہوتا، لہذا ہم مشرک نہیں ہوتے بلکہ موحد ہی رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو نشست ہے اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں ایسی آیات مبارکہ موجود ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ایک صفت کو بیان فرمایا، پھر وہی صفت اپنے بندوں کے لیے بھی بیان فرمائی، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تاکہ ہمارا یہ جو مائنڈ ہے جو اس پر ہمیں بتا دیا گیا، کیونکہ ہم سادہ لوگ ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے جی تم نے مزار پہ چلے گئے، شرک کر دیا، تم نے غیر اللہ کو پکار دیا، تم نے شرک کر دیا، تم نے کسی سے مدد طلب کر لی، تم نے شرک کر دیا۔ تو لہٰذا اس کانسیپٹ کو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے اور ہم نے ان چیزوں کو مان لیا کیونکہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھا نہیں۔ تو انشاءاللہ آگے جو نشست ہوگی اس میں وہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت کو اپنے لیے بیان فرمایا، پھر وہی صفت اپنے بندے کے لیے بھی بیان فرمائی، لیکن شرک نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو کچھ بھی ہم نے سنا ہمیں یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش